اسرائیل کا ظلم اب جواز اور عدم جواز کی بحث سے آگے نکل چلا۔ ظلم کا جواز تو خیر ہر صورت میں بے معنی بات ہے۔ آج معاملہ حماس کا نہیں، ان مظلوموں جنہیں ان کے گھروں میں مارا جا رہا ہے، ان بچوں کا ہے جو جنگ کے ہجے بھی نہیں جانتے، ان ہاسپٹلز کا ہے جن پر بام برسائے جا رہے ہیں، ان بستیوں کا ہے جنہیں تاراج کیا جا رہا ہے، ان بے گناہوں کا ہے جنہیں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے جواز اور عدم جواز کی بحث بے معنی ہے۔ یہ اب کوئی مذہبی مقدمہ نہیں رہا، یہ ظالم اور مظلوم کا معاملہ ہے۔ کسی اسلامی ملک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم نہیں کیے۔ اسلامی ممالک کی طرف سے تو ثالثی کی بات ہو رہی ہے۔ کولمبیا، چلی اور بولیویا جیسے ممالک البتہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر رہے ہیں، جو ظاہر ہے کہ اسلامی نہیں ہیں۔ یہ فلسطینیوں کی نسل کشی کا مقدمہ ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے زیادہ باعث اذیت ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کی اکثریت مسلمان ہے۔ مذہب کے لیے جذبات کا پیدا ہونا فطری ہے۔ ہمارا درد اگر سوا ہے تو یہ بات قابل فہم ہے۔ اس فکری یکسوئی کے بعد ایک مشکل سوال سامنے آن کھڑا ہوتا ہے کہ اس ظلم کو کیسے روکا جائے۔ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ امریکہ سمیت عالمی قوتیں اعلانیہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ہماری سینٹ نے بدھ کو یہ متفقہ قرارداد منظور کی ہے کہ جو ریاستیں اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ اس ظلم میں شریک ہیں۔ گویا ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں یا ان کے معاون ہیں، اور دوسری طرف کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جو فلسطینیوں کے لیے اقدام پر آمادہ ہوں۔ جو ممالک اسرائیل کے اس ظلم کی مذمت کر رہے ہیں وہ جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ جیسے فورمز پر آواز اٹھا رہے ہیں یا فلسطینیوں کو مرہم پٹی کا سامان بیچ رہے ہیں۔ عوام جذبات کے اظہار کے لیے سراپا احتجاج ہیں یا چند بندوقیں ہیں جو چھپ چھپا کر دی جا رہی ہیں۔ جمہوری ممالک میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے حکمران اپنے عوام کی آواز کو سنیں، لیکن وہ اس پر آمادہ نہیں ہیں۔ برطانیہ میں بڑے مظاہرے ہوئے مگر برطانوی حکومت کی پالیسی نہیں بدلی۔ ایسے مظاہرے عراق پر جنگ مسلط کرنے کے خلاف بھی ہوئے تھے مگر ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی تھی۔ برطانیہ اور امریکہ کی حکمت عملی یہ دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کو کھلی چھٹی ملی رہے، یہاں تک کہ آنے والے کئی برسوں میں فلسطین میں کوئی مزاحمتی تحریک نہ اٹھ سکے۔ جب یہ کام ہو جائے اس وقت جنگ بندی کرا دی جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ کیا کوئی ایسی صورت موجود ہے کہ اسرائیل کو اس کے جرائم کی سزا ملے؟ ساری دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ جنگ بندی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو مزید ظلم سے باز رکھا جائے۔ گویا آج سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ اسرائیل سے فلسطینیوں کے لیے زندگی کی امان طلب کی جائے۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جو مار ڈالے گے کیا ان کا قصاص بھی مانگا جائے گا؟ صابرہ اور شتیلا کی پناہ گاہوں کو مقتل بنانے والوں کو کیا سزا ملی؟ اس واقعے کو 40 برس گزر گئے، مظلوموں کی کوئی داد رسی نہیں ہوئی۔ اب اگر جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے تو کیا اسرائیل سے اس کے ظلم کا حساب لیا جائے گا؟ اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ جو جواب طلب کر سکتے ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، جو جواب لینا چاہتے ہیں ان میں اس کی سکت نہیں۔ گویا جنگ بندی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلح مزاحمت جاری رکھی جائے؟ اگر اس کو بطور حکمت عملی اختیار کر لیا جائے تو کیا اس کے نتائج ماضی سے مختلف ہوں گے؟ کیا اس سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا عمل آگے نہیں بڑھے گا؟ اسرائیل کے چند افراد مزید مر جائیں گے اور اس کے لیے امریکی اقتصادی اور عسکری امداد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ کیا اس کے بعد اسرائیل کی فوج کو مزید مضبوط نہیں بنایا جائے گا؟ میں اس معاملے پر جتنا غور کرتا ہوں مجھے صرف اس کا ایک ہی حل دکھائی دیتا ہے: صبر۔ اس لفظ میں چھپی حکمت کا ماخذ وہی ہے مگر اس کو عقلاً عام بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ پیغمبروں کی حکمت عملی کا سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی مخالفین کے ظلم کا ہدف بنتے تھے تو آسمان سے صرف ایک آواز آتی: صبر، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وہ گروہ تھا جس سے نصرت الہی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ایک صحابی نے ایک بار شکایت کی: اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ آج کا شاعر بھی سوال کرتا ہے کہ منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تقدیر کے آثار نمایاں ہوئے اور اپنے صحابی کو ان لوگوں کی تاریخ کی طرف توجہ دلائی جو اسی طرح ظلم سے گزرے۔ صبر کا مطلب بزدلی نہیں ہوتا، ورنہ عالم کا پروردگار کبھی یہ نہ کہتا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب اس وقفہ امن کو یقینی بنانا ہے جو آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنی قوت اکٹھی کریں، اس کے ساتھ اس وقت کا انتظار کریں جب آپ اپنی بات منوانے کے قابل ہو جائیں، مخالف کو کم سے کم موقع دیں کہ وہ آپ کی قوت کو نقصان پہنچائے۔ یہ امن اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے جائز مطالبے سے بھی دستبردار ہوا جا سکتا ہے۔ صلح حدیبیہ اس کی ایک مثال ہے۔ صبر ایک دینی ہدایت تو ہے ہی، اس کے ساتھ عقل عام بھی اس کی تائید میں کھڑی ہے۔ اہل فلسطین کا مقدمہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے، حقوق انسانی کے عصری تصور پر پورا اترتا ہے، انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس کو درست سمجھتی ہے۔ عالم اسلام زبانی کلامی ہی صحیح مگر ان کے ساتھ کھڑا تو ہے، امت تو ہے ہی۔ فلسطینی اگر صبر کو بطور حکمت عملی اپنا لیں تو اس کا یہ فائدہ تو ضرور ہوگا کہ ان کی نسل کشی رک جائے، ان کا مقدمہ عالمی سیاسی فورمز پر پیش کیا جاتا رہے، یہاں تک کہ عالمی منظرنامہ تبدیل ہو اور ان کے حق کو تسلیم کر لیا جائے۔ اس بحث میں پڑے بغیر کہ اسلام مسلح جدوجہد کے بارے میں کیا کہتا ہے، میں نے جب اس حکمت عملی کو عقلی بنیادوں پر سمجھنے کی کوشش کی ہے تو بھی مجھے صبر کے علاوہ کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا۔ اگر شرعی مطالبات اور اخلاقی تقاضوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو بھی مجھے یہ حکمت عملی کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ اس کا ایک نتیجہ البتہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی صورت میں میرے سامنے ہے اور میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کیا ہونا چاہیے؟ یہ خواہش کا اظہار ہے۔ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک عملی سوال ہے۔
حکمت عملی خواہشات کتابیں نہیں ہوتی، شاعری یہاں کام نہیں آتی، شاعری جذبہ پیدا کر سکتی ہے مگر حکمت عملی نہیں بنا سکتی۔ علامہ اقبال نے خواہش کی تھی کہ کوئی تورانی رہے باقی نہ افغانی نثر میں، مگر انہوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اب قومی ریاست کو مان کر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ آج سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ فلسطینیوں کا قتل عام کیسے روکا جائے؟ کیا یہی فلسطینیوں کی کامیابی ہے؟ دوسری طرف اسرائیل کے لیے خزانوں کے منہ کھل رہے ہیں، کیا ہم اس حکمت عملی کو کامیاب کہیں گے؟